پہلے مجھے کچھ باتیں کہنے دیجیے گا پلیز کہ میری طرف سے اور میری عوام غزہ عوام کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. شکریہ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جو وعدہ کیے ہیں کہ مشرق وسطی کو جہنم بنانے کی، آپ نے غزہ کو جہنم واقعی میں بنا تو دیا ہے، غزہ کو آپ نے قبرستان تو بنایا. شکریہ امت مسلمہ جو تماشائی کھڑے رہے، دیکھتے رہے. ان کے سامنے ہماری بچوں کے لاشیں، ہمارے بچوں کا خون، ان کے سامنے ہمارے بچوں کو جلایا جا رہا ہے. شکریہ ہے امت مسلمہ اور عرب ممالک کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کے سامنے اسرائیل کی سفاکیت اور جارحیت کا اپنی عروج پر ہیں. شکریہ امت مسلمہ کہ آپ نے تو آپ لوگوں نے غزہ کے عوام پر ذرا سا بھی آپ کو رحم نہیں آیا. آپ کو اور کیا مزید چاہیے غزہ کے اندر کہ آپ جاگیں؟ آپ کو اور کتنے لاشیں چاہیے؟ ہمارے بچوں کے لاشیں تو آسمان پہ اڑ گئے ہیں شہزاد صاحب. ہمارے غزہ کی مٹی نظر نہیں آتی ہے شہزاد صاحب. خون ہے غزہ کے اندر، خون ہے، قبرستان بنایا گیا ہے، جہنم بنایا گیا ہے. امت مسلمہ، آپ سافٹ ویئر کی جو بات آپ نے کی میں اس طرف آ رہا ہوں، لیکن میں سب سے پہلے میں امت مسلمہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، امت مسلمہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. امت مسلمہ، اور کتنا خون چاہیے آپ کو؟ اور کتنی لاشیں چاہیے آپ کو؟ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں امت مسلمہ؟ یہ مجھے بتایا جائے. امت مسلمہ سے یہ سوال کر لیں شہزاد صاحب، یہ سوال کر لیں امت مسلمہ. سافٹ ویئر کی ملازمین کی بات ہے. ابھی سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو دیکھیں کہ امت مسلمہ کہ واقعی میں امت مسلمہ ہے، واقعی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ اور کیا چاہیے ان کو؟ جب آپ نے جیسا فرمایا سافٹ ویئر کی ملازمین جن میں اکثریت مسلمان بھی نہیں ہے، وہ غزہ کے عوام کی حق میں احتجاج. ہمارے امت مسلمہ مذمتوں کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اجلاسوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. امت مسلمہ کے پاس بیانات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. امت مسلمہ کو بتائیے گا شہزاد صاحب کہ فلسطینی عوام، غزہ کے بچے قیامت دن تک آپ کو معاف نہیں کریں گے. امت مسلمہ کو یہ بتائیے گا کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر امت مسلمہ کو آزما رہا ہے. 500 دن سے آزمان تو لیا ہے، دیکھ بھی لیا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ایمان کتنا ہے. شہزاد صاحب آج میں آپ کو ایک رپورٹ دیتا ہوں. جلال بھائی بس اور نہیں سنا جا رہا، خدا کا واسطہ نہیں سنا جا رہا، خدا کا واسطہ نہیں سنا جا رہا. آپ یہ شکریہ بار بار کہہ کر جو بات کر رہے ہیں وہ میرے کانوں میں جس طرح ٹکرا رہی ہے. میرے سے اگلا سوال جو میں نے کہہ رہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں نے آپ سے کیا پوچھنا ہے، لیکن جلال بھائی مجھے صرف چھوڑ دے جائے سارے سوالوں کو. میں آپ سے اسی ٹاپک پہ بات کرتا ہوں کہ جو ہماری 1 ارب 90 کروڑ مسلمان ہیں، اور کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہماری مسلم امہ کے پاس نہیں ہے. مسلمان امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہے، لیکن کہانی کیا ہے؟ کیوں ہم اتنے بے حس ہیں کہ آپ کی اس قسم کی گفتگو سن رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم بے حس ہیں؟ دیکھیں شہزاد صاحب، ہماری امت مسلمہ اور عرب ممالک اور مسلم ممالک کے پاس بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے. اسرائیل کو لگام لگا سکتے ہیں، اسرائیل کو روک سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کو غزہ کے اندر پانی تو پہنچا سکتے ہیں، پانی تو پہنچا بھی سکتے ہیں. لیکن امت مسلمہ کے اندر ایک وہم ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، امریکہ کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے، اسرائیل کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. آپ مجھے یہ بتائیے، آج میں آپ سے سوال کر رہا ہوں شہزاد صاحب.